والی فیل آ رہی ہے, کچھ اور ہی جگہ لگ رہی ہے. خیبر پختونخوا کے جو انوائرمنٹ ہے فار دی لاسٹ 30 ایئرز وہ نارمل پولیسنگ سے ہٹ کے ہے. ہم نے فوج میں دیکھی ہیں, پولیس کو کیا ضرورت پڑی ہے. افغانستان کے اندر آپ کی ہاسٹائل ایجنسیز کا وہ ایک گھر بن گیا ہوا ہے. اگر یہ لڑکے ہمارے, جن کو میں شیر کہتا ہوں, تو یہ ہماری شیرنی ہے. لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اسے سنک کر دی ہے. بالکل سنک کر دی, بالکل سنک کر دی. ویری انٹرسٹنگ. ہاں کیا بات ہے. آپ کو اب خود بھی مزہ آتا ہے دیکھ کے اپنے آپ کو. ہاں, دنیا جو ہے آپ کو پسند کرتی ہے ماشاءاللہ, تو یہ بہت فخر کی بات ہے. لیکن اب ذہن میں یہ رکھنے کہ لوگ آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں, تو جب ہیرو سمجھنے لگ پڑے تو پھر ہمارا بھی ہیرو والا ہونا چاہیے. میں نے خالی ایک سوال پوچھنا ہے. پچھلے ہفتے 10 دن میں ہو رہا ہے اس ملک میں, آپ کے سامنے ہے. کوئٹے میں کیا ہوا ہے, کراچی میں کیا ہوا ہے, لاہور میں کیا ہوا ہے, سیون شریف میں کیا ہوا ہے, آپ کے خود صوبے میں کیا ہوا ہے. تو میں نے خالی آپ لوگوں سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ لوگ کیا کرو گے. یہ جو دشمن ہے جو پھر سے اپنا بلوں سے باہر نکل آیا, کیا کرو گے آپ اس کا؟ آخری سانس تک لڑیں گے سر ماشاءاللہ, انشاءاللہ. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ جی, ویل ڈن. ماشاءاللہ. تھینک یو بیٹا, تھینک یو. سامنے جی آپ کی سچویشن آپ کے سامنے. سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں اس پولیس نے, اور یہ جو صاحب ہیں ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. خالی ان کی حکومت نہیں دیتی, ان کے کالجز نہیں دیتے, پورا ملک دیتا ہے. ناصر خان درانی ایک ایسے پولیس چینج کا حصہ ہیں. آپ پی ایم ایل نون کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں, آپ ایم کیو ایم کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے جیالے ہوں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. پاکستان میں پولیسنگ پولیٹیسائز ہو گئی ہے. انگریزوں کے زمانے سے تھی, اس کے بعد انگریزوں کے بعد اور ہو گئی ہے. سی ایس ایس کے نظام سے جو آفیسرز آتے ہیں, پی ایس پی وغیرہ کے, وی آل نو کہ ایک ڈی پی او, ایک سی سی پی او کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے چیف ایگزیکٹو پہ, اپنے باس پہ, اپنے پولیٹیکل ماسٹرز پہ. مگر یہ جو سچویشن چل رہی ہے, ٹاور سے اللہ کا نام لے کے جب نیچے 15,000 18,000 کی سیلری پہ پولیس والا چھلانگ لگاتا ہے اللہ کا نام لے کے, ٹھیک ہے, نعرہ مار کے پاکستان کا اور کے پی کا, تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہوپ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے سیاست نہیں ہے, میرے پیچھے میرا ملک ہے. پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا. آپ عمران خان کی بات مانیں یا نہ مانیں, یو مائٹ ڈس ایگری ود ہم آن ایوری تھنگ ایلس, میں بھی شاید کرتا ہوں, مگر پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا. کیونکہ جب تک آپ ان کو الگ نہیں کرتے, ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے, ان میں میریٹوکریسی نہیں لاتے, آپ کی اوور ڈیپینڈنسی رہے گی باقی اداروں پہ, مثلا فوج پہ, اور فوج آلریڈی اتنی اوور اسٹریسڈ ہے. یو ہیو ٹو تھنک پولیس ریفارمز. پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا. یہ پی ٹی آئی کا نعرہ نہیں ہے, یہ ایک عام شہری, ہر پاکستانی کی نیڈ ہے, ضروری. فرنٹ لائن فورس ہے آپ کے صوبے کی, ٹھیک ہے, کہتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں, یس, بٹ جو نیا میسج ہے ان کا وہ نو فیئر ہے. کے پی پولیس ہار نہیں سکتی. سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ
you can not afford to lose, کیونکہ یہ اگر گئے نا تو آپ کا صوبہ گیا. اس قسم کی ڈائنامک کینیٹک کیپبلٹیز میں نے بحیثیت ایک رپورٹر صرف فوج میں دیکھی ہیں. ٹرن اینڈ فائر، رول اینڈ فائر بہت لوگ کرتے ہیں، رینجرز کو بھی میں نے دیکھا ہے، پولیسوں کو بھی دیکھا ہے. بٹ اگین جو ہمیں بھی تھوڑا بہت سمجھ ہے، ہم نے بھی 2-4 چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. یو کین ٹیل ان کی نیچرلی جو ان کا کانفیڈنس ہے، جو ان کا اگریشن ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، ان کی جو کوآرڈینیشن ہے، they're as good as any soldier I've seen. آپ اس کی بات ہے. یہ جو آپ نے پوری اتنی موومنٹس دیکھی ہیں، یہ کے پی پولیس کی، عام یہ اس وقت لیڈ فورس ہے، ٹھیک ہے. یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اب وہ ایس ایم جی والے چلے گئے اور یہ والے آپ کے آ گئے ہیں، چھوٹا MP5 والے آ گئے ہیں. جب تک آپ 100%، 100% اس ویپن کو اپنی باڈی کا حصہ نہیں سمجھیں گے، لیٹ کے فائر کرنا، ٹرن کر کے فائر کرنا، گر کے فائر کرنا، رول کے فائر کرنا، ویپن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. اور اگر ویپن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا تو یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے نا پیچھے، نو فیئر، یہ ایک جھوٹا نعرہ ہوگا. مگر وہی بات ہے کہ اتنا کلا بازیاں کھا کے یہ سرکس ایکٹ نہیں ہو رہا. اصل ایک گن فائٹ میں کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کدھر ہیں. سامنے پتھر ہے، سامنے قالین ہے، سامنے کچھ اور ہے. آپ صوفے کے پیچھے ہیں. اگر شہر میں لڑائی ہو رہی ہے، کسی کے گھر کے اندر ہے، آپ دروازوں کے بیچ میں، ہال وے میں موو کر رہے ہیں کیونکہ اربن ٹیررزم کی بات. تو یہ اگین خالی سرکس تماشا نہیں ہو رہا، یہ مینٹل ایجلٹی اور آپ کا جو فزیکل کنٹرول ہے اپنے ویپن پہ، اس کے لیے یہ جو ریجیم ہے، الگ الگ فائر اینڈ موو جسے کہا جاتا ہے، ڈیولپ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو آپ کی اسپیشل فورسز کی، جو فوج کی جو آپ کی ایبلٹیز ہیں، وہ اب آپ کے پولیس والوں کو اپنے ساتھی کو ٹرسٹ کرنا بھی پولیسنگ کا حصہ ہے. اس دن جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہر پاکستانی اپنے مورچے کا سپاہی ہے. ایبسلوٹلی رائٹ. مگر اسپیشلی پولیسنگ میں نوعیت ہی پولیسنگ کی ایسی ہے کہ آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے. بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے کہ ایک پولیس والا پورے ممبئی شہر پہ حاوی ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا. ٹیم ورک، کوآرڈینیشن، ایک ساتھ مل کے ایک دوسرے کو ٹرسٹ کر کے کام کرنا is an essential part of policing. Essential. امیزنگ سی بات ہے کہ ریپڈ رسپانس مطلب QRF کی فیسلٹی کے پی پولیس کے پاس نہیں تھی، جبکہ اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ انسیڈنٹس ایمرجنسیز کے پی میں ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. جب تک آپ اپنی فرنٹ لائن جو آپ کی پولیس یونٹ ہے اسے سپورٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ کراچی پولیس ہو جو بالکل فرنٹ لائن ہے، چاہے بلوچستان میں پولیس ریفارمز ہوں جن کی بالکل ضرورت ہے کیونکہ ابھی تک کنفیوژن ہے کہ پولیس اے ایریا میں آپریٹ کرے یا بی ایریا میں، یا جسے کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کی پولیس، پنجاب پولیس. وہ جب تک آپ اس کی کنٹروورسی دور نہیں کریں گے اور آف کورس کے پی والے ماڈل یا کے پی جیسے ماڈل اختیار نہیں کریں گے تو پرابلمز ہوتی رہیں گی. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ ہم ادھر آئے ہیں کیونکہ نظر آ گیا ہے کہ جدھر پولیسنگ کی ضرورت تھی، جس نوعیت کی پولیسنگ کی ضرورت تھی، دیر آئے درست ہے، وہ شروع ہو گئی ہے. میں نے خالی یہ کہنا ہے کہ بہت ساری سروسز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ایلیٹ کیوں کہتے ہیں.
Elite Force Zindabad Job Prasad 30 नारा तकबीर जिहाद पाकिस्तान जिंदाबाद Police School of Explosive Handling. This is not your job. ये तो Army Corps of Engineers और Sappers वगैरह करते थे. अनफॉर्चुनेटली हमारे इस प्रोविंस का जो सबसे बड़ा इशू था वो हमारी आईडीज का था. सबसे बड़ा किलर है आईडी. There was hardly any day जिसमें आईडी एक्सप्लोड ना हो रहा हो. तो अब यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग के लिए हमारी कांस्टेबलरी की देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि हम इनको प्रॉपरली ट्रेन करें. तो क्योंकि ये पहले उससे सीना बसीना इल्म के कॉन्टेक्स्ट पे चल रहे थे. नेचुरली वो अब बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था. अब हमने उसको इस्टेब्लिश किए. अब तमाम हमारे लड़के जो हैं वो ट्रेन होते हैं और लड़कियां मैंने सुना लड़कियां भी सारी. और उसके बाद ये रिफ्रेशर कोर्स करते हैं. तो अभी इसमें और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी जो हैं वो इधर आके कोर्सेज कर रहे हैं. अच्छा आप कहते हैं कि IEDs are the biggest killers, especially KP में जो पुलिस को टारगेट किया है, फौज को टारगेट किया, आम सिविलियंस को टारगेट किया. मगर मैंने जो मैंने थोड़ी बहुत से रिपोर्टिंग की थी उसमें सुना था कि आफ्टर ज़रब-ए-हज़्ब एक सबसे बड़ा जो ज़रब-ए-हज़्ब का इम्पैक्ट था वो कैशेस थे IEDs के जो 15-15, 20-20 साल सस्टेनेबल अटैक्स कर सकते हैं. अब उससे फर्क पड़ा है, इसलिए आईडी अटैक्स कम हुए हैं. उसका इसके साथ चीज़ पे ताल्लुक नहीं, लेकिन वो चूंकि ज़रब-ए-हज़्ब से ओवरऑल उनके बेसिस डिसमेंटल हुए थे और फिर हमने सेंट्रल एरिया में उनके बेशुमार लोगों को गिरफ्तार किया. सो उससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है ये हमारे पिछले 2 सालों पे ये चल रहा है. लेकिन अभी इसका ख़तरा जिस तरह का अब ये नया वेव आई हुई है ऑल ओवर पाकिस्तान जो क्रॉस द बॉर्डर आते हैं वो लगा दें या कर दें. सो उसको हैंडल करने के लिए मैनेज करने के लिए अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आइज़ साहब हमारा नैरेटिव क्या है? अब हम में से मेरा ख्याल 14-15 साल हो गए हैं हमें सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर में. आधे से ज़्यादा वक्त हमने इसे ओन नहीं किया है ना. इतराते थे. वी शाइड अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट. अब जब हमें दुनिया कहती है कि फलाने को निकाल दो, फलाने पे एक्शन लो, हम उससे अतराते हैं. ऑन दी अदर हैंड हम कन्विंस्ड हैं कि हमारी जंग है, ज़रब-ए-हज़्ब है, पुलिस हमारी है वगैरह. आई फील लाइक कि हम एक 50-50 नेशन होके रह गए हैं. तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारी दुश्मन है, मगर इवन फॉरेन ऑफिस की बात कर रहा हूँ, अफगान तालिबान के लिए हर पूरी दुनिया को पता है हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है. तो हियर आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि कुछ चीज़ें 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले दे मेड सेंस, आज दे डोंट मेक सेंस. क्या हमारा चैलेंज ये सबसे बड़ा ये है कि हम खुद कन्विंस नहीं हैं, हम खुद बटे हुए हैं? हमारा बड़ा सिंपल सा नैरेटिव है. किसी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को या ग्रुप को कोई इख्तियार नहीं कि वो स्टेट के खिलाफ आर्म्स से बात करे. हाँ उसका कोई इशू है तो बात कर सकता है, लेकिन नॉट थ्रू आर्म्स. तो पहला तो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर कि जो आर्म मिलिटेंसी के साथ ओल्ड स्कूल कॉप दैट वे. हाँ नहीं, हथियार नहीं उठाने. नहीं, आप अगर वो दूसरा उठाएगा तो वो हमारा मुखालिफ होगा, दुश्मन होगा. वी हैव टू ट्रीट हिम लाइक दैट. तो यू वेरी क्लियर कट ऑन दैट. सो इसके ऊपर हमारा मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई ना शक है ना होगा ना होना चाहिए. अब इशू ये आ गया कि अभी आपने कहा कि कुछ लोगों के लिए शायद हमारा सॉफ्ट कॉर्नर था या नहीं था, लेकिन आप ज़हन में ये रखें कि जब भी कोई ग्रुप या पार्टी या गवर्नमेंट स्टेट जो है वो अपनी एनिमीज को आइडेंटिफाई करती है कि पहले मैंने किससे लड़ना है. एक है कि शायद आपको इमीडिएट नुकसान पहुंचा रहा है, एक ने कल पहुंचाना है, एक ने परसों पहुंचाना है सारे के सारे हमारे एनिमीज अगर वो उस डेफिनेशन के अंदर आते हैं जो स्टेट के खिलाफ आर्म्स उठाते हैं. लेकिन साथ ही मुझे ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे नुकसान कौन पहुंचा रहा है. तो जो भी मुझे सबसे पहले नुकसान पहुंचाएगा, ज्यादा पहुंचाएगा, ही विल बी वो मेरा पहला एनिमी होगा. तो इसमें भी मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए किसी. तो स्टैगर्ड अप्रोच है, स्टैगर्ड अप्रोच है, बट ऐसा कंफ्यूजन होती है इससे. एनीवेज लेट्स चेक आउट योर स्कूल.
ये जो हमारा पोर्शन है आईडीज है और इसमें तमाम वो चीज़ें पड़ी हुई जो एक्चुअल अभी इस्तेमाल हो रही हैं। माय गॉड, ये रूस के ज़माने की हैं, ये रशियन टेक्नोलॉजी लग रही है, ये है क्या क्या? इसमें जो अभी ये जो पड़ा हुआ है ये इटालियन है। हम इनको मुख्तलिफ बेसिकली ये टीचिंग स्कूल है, सो वी हैव बीन टेलिंग देम कि कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल हो रही थी और ये क्या क्या चीज़ें हैं और किस फॉर्म में ये आ सकती हैं। जब ये मिलिटेंट ग्रुप्स बनते हैं ना, उनका भी अपना मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट होते हैं चीज़ों के, जिनमें पढ़े लिखे लोग कंप्यूटर के, साइंस के, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों को निकाल के, जिस तरह अब आपके बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं या जो ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे क्लास में भी हैं। अभी बहुत सारे मॉडर्न कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स भी इस तरफ चल पड़े एक्सट्रीमिज्म की तरफ, जैसे अभी कराची में सफूरा गोट का जो मैसेकर हुआ था, सो इसलिए के ग्रेजुएट्स थे। तो अब इसलिए कि अब उनकी जो सोच है वो आगे से बना के इनको दे देते हैं, या तरीका बता देते हैं, या सप्लाई कर देते हैं, या आधी आधी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको वो फिर थोड़ा बहुत जोड़ना, मेंटल करना, वो जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है उनके लिए। सो हमारी जंग जो है बड़े ख़तरनाक दुश्मन के साथ है। तो अब इसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें, हम ये इनकी जो सुइसाइड जैकेट्स जो है ये इन्होंने रखी हुई हैं, ये उनके वो बॉल बेयरिंग्स वगैरह हैं, ये बहुत कॉमन है। अच्छा, ये एक्चुअली पकड़ी गई बिल्कुल एक्चुअल है। अगर इसे मैं पहनूं शलवार कमीज के नीचे, खुदा न खास्ता, तो थोड़ा सा बाल जो होगा ऊपर से साथ ऊपर आपने चादर ओढ़ी होगी या दूसरा किया होगा, विच इज अ नॉर्मल थिंग। अगर आप देखते हैं तो इसमें जो प्लेट इस्तेमाल करते हैं इसमें फ्लेक्सिबल है। अब अगेन ये कोई मुझे ऐसा बेवकूफ नहीं बना रहा। हाँ, मतलब है ये नहीं कि हर आदमी बना सकता है, मतलब है उसके कोई जो भी तरीका कार उनका है वो बना के फिर आगे इनको दे देते हैं, फिर ये उसको इकट्ठा जोड़ लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं सारा। ये इनकी तीसरी क्लास चल रही है। ये क्या चल रहा है? हाँ, आप इन्हें क्या सिखा रहे सर, हो? ये आईडी के एग्ज़ाम के बारे में इसको पढ़ा रहा हूँ कि आईडी के 3 बड़े एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले सर विक्टिम है, आईडी है ये, जिस तरह के सर आप लोगों को मैं दिखाऊँ, यहाँ पर पड़ी होती है, ये प्रेशर में सर होती है। जब कोई बंदा इसके साथ छेड़छाड़ करता है या इसको हरकत देता है तो हरकत देने से ये सर ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, ये प्रेशर में होता है। अब ये इसके साथ हरकत, ये ऐसे जो खिलौने हैं, मुझे याद पड़ता है कोयटा में और पेशावर में, स्पेशली रेफ्यूजी कैंप्स में 80s में ये शुरू हो गए थे ऐसे अटैक्स। बच्चों को ऐसे खिलौने रखते थे, ऐसा ही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो पाकिस्तान में रिकॉर्डेड अटैक्स जी थे, सर। तो वो जो खालिद साहब, वो जो मुहिम एक चली थी कि वो जो सिम कार्ड हैं, जो गलत सिम कार्ड चलते हैं, उसके बाद वो पूरे मुल्क में जो क्रैकडाउन हुआ था, उसके बाद आपके तजुर्बे में कम हुई हैं ये रिमोट वाली आईडीज? सेल फोन वाला सर तकरीबन कम होगी, लेकिन रिमोट वाली आईडी का अभी भी ज्यादातर इस्तेमाल होता रहा है। ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है। अभी हमारे पिछले कुछ वाकयात में, इंसिडेंट्स में डबल आईडी अटैक्स हो रहे हैं। एक पे जाते हैं, अभी डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद दोबारा जो है वो हो जाता है। अभी रिसेंटली वो बिल्कुल वो डिफ्यूज़ कर रहा था तो उन्होंने दूसरा चला दिया, और वो चूँकि उसने पूरा सूट पहना हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जम करके गिरा दूर जाके और बच गया। हाँ, कोई हेमरेजिंग कुछ और नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये यहाँ पे ऐसे ऐसे इनके दलेर लोग हैं। मैं जब आया था 2013 में, और ये 14 का वाक़या है कि हमारे जो 4 जवान थे उन्होंने उनको ट्रैप किया, फ़ोन करके कहा कि यहाँ पे आईडी है। सो वो गए वहाँ पे, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने आईडी लगाई हुई थी, तो उन्होंने हमारे 4 जवानों को शहीद कर दिया। लेकिन आप हैरान होंगे, वो मुझे अभी आई स्टिल रिमेंबर कि इट वाज फ्राइडे, जुमे का दिन था, और हम उनका अपने 4 जवानों का नमाज जनाजा पढ़ रहे थे, तो एक और कॉल आई उनको कि एक और जगह पे आईडी पड़ा है। तो इन्हीं का जो बीडी स्टाफ का जो इंचार्ज था, ही केम टू मी, उसने कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं नमाज जनाजा ना पढ़ूं और मैं वहाँ पे चला जाऊँ, नोइंगली कि उसके साथी 4 इसी चीज़ में वो शहीद हुए। तो ये माशाल्लाह अल्लाह के शेर है, अल्लाह के शेर है। मेहरबानी जी। गुड। ये एक तो मैं इसलिए सबको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं इसलिए आया हूँ खैबर पख्तूनख्वा के आईजी के पास, इसलिए मैं आया हूँ बिकॉज ये जो आपको राइट पे नज़र आ रहा है, ये जो इनका आईडी स्कूल है, ये राइट पे है, ये एक्चुअली ऐसा होता था। और आप माने या ना माने, बट दिस मैन टू माई राइट हैज़ मैनेज्ड टू मेक दैट आउट ऑफ दैट। तो इसलिए बेस्ड ऑन दैट, वेल डन, सलाम है आपको। बट थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँगा, थोड़ा सा और प्रोब करूँगा। फोर्ट्रेस पंजाब कहते हैं,
آپ کی ٹریننگ بھی ادھر سے ہے, آپ کی ارلی سروس ادھر سے ہے, پہلی بار آپ نے کے پی میں کام کیا ہے. فورٹریس پنجاب اس ہفتے, پچھلے ہفتے بریچ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں جو ایک ہمارا ایک آئی گیس ایک سیاسی جو ہمارا انالیسس ہوتا ہے کہ یار پنجاب جب برن کرتا ہے نا تو پھر تھنگز ریئلی اسٹارٹ ٹو ریٹل. کے پی میں جو بھی ہو جائے, بلوچستان میں جو بھی ہو جائے, کراچی جتنا بھی بلیڈ کرے, لوگ کم پوچھتے ہیں. واٹ سر از یور انالیسس کہ چیئرنگ کراس کا جو ہوا ہے اٹیک, اب اس کے اگر آپ پین آؤٹ کر کے کریں, ڈائنامکس دیکھیں, کم لوگوں کو پتا تھا کہ چیئرنگ کراس میں پنجاب اسمبلی کے سامنے فلانے وقت پہ ہوگا. میڈیا کو پتا تھا, ہمارا تو کام ہے پروٹیسٹ کور کرنا, ٹھیک ہے, پولیس کو پتا ہوگا, ٹھیک ہے, ہر انسان کو نہیں پتا تھا, ادھر لاکھوں کا مجمع نہیں تھا. اب اس کا مطلب ہے I'm just saying کہ ایک مخصوص وقت پہ زیرو ان کر کے وہ لوگ ایک ریڈ زون میں پنجاب اسمبلی کے سامنے within days 2-3 days کے ریاکشن ٹائم میں اپنے فیسیلیٹیٹرز کو, ہینڈلرز کو اور سوسائڈرز کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں پاکستان کے دل میں, جسے لاہور کہا جاتا ہے. Why should I not be scared کہ یہ جتنا بھی ہو جائے, کے پی پولیس جتنا کر لے, شہادتیں کر لے, بوم ڈیفیوزلز کر لے وغیرہ وغیرہ, if they can still do that, باقی تو is details. لیکن اس میں ہم نے دو چیزیں کہیں کہ پنجاب میں ہوتا ہے تو پھر کچھ چیزیں اور موو ہوگا جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. پنجاب کا جو ہے ایک تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, 50% پاپولیشن جو ہے اس کی ہے, تو اس کا ظاہر ہے باقی تمام چیزوں سے اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا. دوسرا, اب آپ نے بھی, میں نے اس کی ڈیٹیل کیس کی مجھے نہیں پتا پنجاب کی, لیکن جو تھوڑا بہت میں نے ابھی پتہ کیا ہے اور جو پوچھا کی ہے کہ وہ لاہور میں سوئسائڈرز کی آنے کی کوئی اطلاع تھی, ان میں سے کچھ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے, جو تھے اس میں پکڑے بھی گئے. اب آپ خود سوچیں کہ 1.5 کروڑ کی پاپولیشن میں اس آدمی کو ڈھونڈنا, نہ پولیس سوئی ہوئی تھی, نہ سی ٹی ڈی ان کا سویا ہوا تھا, نہ ان کے جو دوسرے ادارے جو اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ملٹری کے یا آپ کے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, سارے اس کو کر رہے تھے. اب ناؤ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ جس وقت سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ ایک بندہ آگے ہے, آپ کو اطلاع بھی آ گئی ہے کہ یہاں پہ آیا ہوا ہے, اب آپ کے پاس اس کے ایشو یہ بن جاتا ہے کہ اس نے بھی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس صورت میں. اب یہ لوگ یہ اس ایریے کی یا اس وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں پولیس کسی وجہ سے اکٹھی ہوگی اور وہ وہاں سے اس کو بڑا آسانی کے ساتھ کر لے گی. دوسرا, جو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے, پچھلے 2 دن سے اطلاع چل رہی تھی کہ جی انہوں نے اسمبلی ہال آنا ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ ظاہر ہے وہ بھی لوگ اخبار پڑھ رہے ہوں گے, ان کے ہینڈلر بھی اخباریں پڑھ رہے ہوں گے, یہی میرا سوال, یہی میڈیا پڑھ رہے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ اپنی لائف کے اندر, جب ہم اس جنگ کی حالت میں ہیں تو جنگ کی حالت میں کچھ نہ کچھ سب کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جو آپ کے نارمل فنڈامنٹل رائٹس بھی ہوتے ہیں ان کو بھی فار دی ٹائمنگ روکنا پڑتا ہے. احتجاج سب کا حق ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوئی, یہ یہاں پہ ڈس آرڈرلی چیزیں ہو گئی, تو جو آپ کا یہ جو ٹیررسٹ ہے اس کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. اگر آئی جی صاحب, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, آئی ہوپ آپ بلیم نہیں کر رہے, یہ جو احتجاج کر رہے تھے فارماسیوٹیکل والے, پروٹیسٹرز, کیمسٹ, آئی ہوپ آپ انہیں بلیم نہیں کر رہے. نہیں, میں بالکل بلیم نہیں کر رہا, But آپ میں ایک چیز کے اوپر سب کو کہتا ہوں کہ پروٹیسٹ کرنے کے بھی, احتجاج کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں. آفٹر آل روز ہم ٹی وی میں دنیا میں دیکھتے ہیں, یورپ میں بھی احتجاج ہوتا ہے, ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. کیا ہم نے ہر صورت میں سڑک بند کر کے یہ احتجاج کرنا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کوئی ایمبولینس والا بھی ہوگا, کسی نے اسکول بھی جانا ہوگا؟ دس از نو وے. اور میں یہاں پہ ہمارے ایک اور اسکول ہے پبلک ڈس آرڈر کا, تو ہم نے ایک میڈیا کے ساتھ ایک ورک شاپ رکھی تھی کہ یہ پبلک ڈس آرڈر میں آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو ان سب نے یہ کہا کہ جی ہمارا تو کام ہے کہ ہم نے ایونٹ کو کور کرنا ہے. تو میرا یہ خیال تھا, تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ اب میڈیا کا رول صرف ایونٹ کور کرنے سے یا رپورٹنگ سے بہت آگے نکل گیا ہے. اب آپ کا کام ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, کیونکہ لوگ آپ کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا تو اس میں ہمارا کیا رول ہوگا؟ میں نے کہا آپ کا رول یہ ہوگا کہ جب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے سڑک بلاک کی ہوئی ہے, وہ سڑک بلاک کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کی میڈیا کی اٹینشن لینے کے لیے کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کو بالکل کوریج دیں گے, آپ کے جو بیانات ہیں وہ بھی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے, بشرطے کہ آپ سڑک خالی کر دیں. آپ بے شک فٹ پاتھ پہ چلے جائیں, ہم آپ کی ساری تقریر سنا دیں گے.
تو دس از ون وے آف ڈوئنگ سم تھنگ, تاکہ ہم ایک سوسائٹی میں, سوسائٹی بھی اپنی ہے, بندے بھی اپنے ہیں, نقصان ہوا تو سب کا ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا تھوڑا رول بڑا کریٹو آپ نے سولوشن نکالا, ویری کریٹو. مگر میں اسے پش کروں گا, اسے تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں. پوائنٹ ٹیکن. میں آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ تو نہیں کروں گا فار دا سیک آف دس آرگیومنٹ, مگر میں پوائنٹ ٹیکن, آئی نو واٹ یو سیئنگ. چلیں موونگ آن. Draw it out for me. آپ آئی جی کے پی کے ہیں, کراچی میں نعرے لگتے ہیں, ایم کیو ایم والے نعرے لگاتے ہیں, کے پی کو تانے دیتے ہیں کہ ادھر سے جو پشتون وغیرہ آ رہے ہیں, کیونکہ ادھر دیکھیں لسانی مسئلہ ہے. اب کراچی میں ایم کیو ایم کے اردو سپیکنگ جو طبقہ ہے, مہاجر ہے, وہ انکمفرٹیبل ہے کہ کراچی دنیا کا سب سے بڑا پشتون سٹی بن گیا ہے اوور نائٹ. اب وہ جنگ سے بھی بنا ہے, وہ لیبر کلاس سے بھی بنا ہے, وہ نیچرل امیگریشن پیٹرن سے بھی بنا ہے, مگر تانا لگتا ہے کے پی کو اور اسپیشلی آپ کی پولیس فورس کو کہ ادھر سے چرس آتی ہے کراچی, ادھر سے ویپن آتا ہے اور ادھر سے دہشت گرد آتا ہے. ٹھیک ہے, یہی تانے اب لگ رہے ہیں لاہور میں. لاہور میں جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس میں افغان اور پٹھان یہ نام لیے جا رہے ہیں, ایز اف کہ پوری دنیا کا جو ولن ہے وہ کے پی میں آپ کے صوبے میں بیٹھا ہے. اچھا, what I need you to do is کہ میرے لیے ذرا آپ عکاسی کریں, لائن کھینچیں کہ ہمیں انٹیلیجنس ہے کہ یہ ننگہار یا کنر سے آ رہے ہیں. اب یہ بارڈر ہمیں سب کو پتہ ہے, ہم رہتے ہیں, ہمارا ہی ملک ہے, بارڈر پورس ہے. اب ایون دو ایف سی ادھر چیک پوائنٹ لگاتا ہے آپ کے تورخم میں, وہ کہیں اور سے آ جاتے ہیں. ادھر ان کے ہینڈلرز ہیں, ہینڈلر سے ہینڈلر, ہینڈلر سے ہینڈلر. یہ لاہور جیسی جگہ میں کیسے پہنچ سکتا ہے بندہ کنر سے یا ننگہار سے؟ ہوتا کیا ہے, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اچھا, اب اس میں دو چیزیں دیکھنے والی ہیں. فار انسٹنس جب ہم کوئی ایک ایکشن لے رہے ہوتے ہیں یا ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اگلے کانسیکوینسز نہیں دیکھتے. فار انسٹنس میں جب 2013 میں ادھر آیا تو آئی واز انڈر دی امپریشن کہ یہ جتنے افغان ریفیوجیز ہیں دے آر سپوز ٹو بی ان دیئر کیمپس. سو میں نے آتے ہی اپنے آفیسرز کو کہا کہ آپ ان کو نوٹس دیں کہ ہم ان کے بندے پورے کرائیں گے کہ آپ کے کہاں ہیں بندے اور کدھر ہیں, گنتی کروائیں گے. ہم گنتی کروائیں گے, بیکاز میرے حساب سے, میرے خیال میں تھا کہ دے آر سپوز ٹو بی ان دیئر کیمپس. یہ آپ ہی کا خیال تھا؟ یہ میرا خیال تھا, میرا خیال تھا, میرے بہت سارے لوگوں کا خیال تھا. لیکن اس کے بعد میرے پاس یو این سی ایچ آر کے اور باقی لوگ آئے, انہوں نے کہا سر جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے. جو ہم نے 1988 میں ان کا جو بھی کوئی ایم او یو سائن کیا تھا کے ساتھ, اس میں ہم نے ان کو کھلی اجازت دے دی تھی کہ آپ پاکستان کے کسی حصے میں بھی بغیر بتائے ہوئے جا سکتے ہیں اور جو دل کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں. مائی گاڈ. اب آپ دیکھیں ایران کے پاس بھی آئے تھے ریفیوجیز, انہوں نے ان کو ایک کیمپ میں رکھا, بارڈر کے پاس رکھا اور کہا کہ یہیں رہیں گے, اور جب وہ کھلا تو ان کو واپس چلے گئے. سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے کرمنل کو ٹریک کرنے کا ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے. وہ کرمنل کو ٹریک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس کو اس کے ڈومیسائل پولیس اسٹیشن میں رجسٹر کرتا ہوں. وہ جب موو کرتا ہے, کہیں کرائم کرتا ہے, تو مجھے اس کی اطلاع آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہی افغانی جو اس کا کرمنل ایلیمنٹ ہے, جو میں بھی بڑا چھوٹا ایلیمنٹ ہو, وہ جہاں مرضی کراچی واردات کر کے آئے, ملتان تھوڑی دیر بیٹھ جائے, اس کے بعد لاہور آ جائے, پھر واپس پشاور آ جائے, تو میں اس کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ اگر ایک دفعہ پکڑا بھی جائے, پکڑنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں, پھر میں نے کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ سو یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ جس کسی نے بھی یہ سائن کیا تھا اس کو ضرورت تھی کہ ویژولاائز کرتا کہ یہ سچویشن بھی آپ کے پاس آ سکتی ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہے یہ بارڈر کا ہے. اب جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ بارڈر کا ہے, تو اب ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ بارڈر کی ٹارگٹ ہارڈننگ کریں, بارڈر کو جتنا ریگولیٹ اور مینیج کر سکتے ہیں. آفٹر آل سائنس اویلیبل ہوگی, ضروری نہیں کہ ہر جگہ دیوار ہی آپ نے بنانی ہے. دیر وے بھی 101 ویز آلسو کہ ہم نے ان کو کیسے چیک کرنا ہے, وہ طریقہ بہرحال کرنا ہے. اگر فزیکل مین پاور سے بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس, جو گورے نے کسی زمانے میں 2 فورسز کریٹ کی تھی, اس نے کریٹ کی تھی فرنٹیئر کور اور فرنٹیئر کانسٹیبلری. ٹھیک ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ٹرائبل بیلٹ اور سیٹلڈ ایریا کو, اس ایریے کو اس نے کارڈن آف کرنا تھا, اور انفلٹریشن اور انکرشن کو وہ چیک کرنا تھا. اب انفارچونیٹلی ہم نے بہت ساری یہ والی فورس کو کسی اور کام پہ لگا دیے. آج کل وہ بہت مطلب ہے, وہ گارڈ ڈیوٹیز کر رہی ہیں آپ کے اسلام آباد میں,
ٹھیک ہے نا. آپ کے کراچی میں آپ کی دے آر ویری گڈ پیپل, اچھے لوئل لوگ ہیں, لڑکے ہیں, ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس جگہ کے اوپر آپ نے کرنا ہے اس کی تعداد کو بجائے کم کرنے کے اور بڑھائیں, اگر وہی پاسبل ہے, کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ملتی. اسی طرح آپ کا جو پورس بارڈر کا ہے, جس طرح اب آپ نے یہ, اب میں سمجھتا ہوں بہت ایک اچھا سٹیپ ہوا یہ جو تھا آپ کا تورخم والا. آپ حیران ہوں گے کہ اس زمانے میں 400 سے 500 فارمل ویزاز ہوتے تھے, اور جو لوگ کمیوٹ کرتے تھے وہ 25 سے 30 ہزار ڈیلی کرتے تھے, اور جو موسٹ فریکوینٹڈ روٹ ہو وہ کرمنلز کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب 25-30 ہزار میں سے اگر 10 لوگ بھی آ جائیں, صبح واردات کریں, اس کے بعد شام کو واپس چلے جائیں, تو میں نے کہاں سے ڈھونڈنا ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادرز پرابلمس, اور بجائے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رادر دین گوئنگ فار اے بلیم وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ سم سولوشن. اسپیکنگ آف سولوشنز, آج کل ایک اور چیز ہاٹ ہوئی ہے, پولیٹیسائز بھی ہوئی ہے. مجھے پتا آپ سیاستدان نہیں ہیں, بٹ وی ڈو نیڈ اے اوپینین, کیونکہ اوپینین آپ کا امپورٹنٹ ہے. دو پارٹیز ہیں, دو اسکولز آف تھاٹ ہیں. ایک کہتی ہے کہ فاٹا کو جیسا ہے ویسا چھوڑ دو, ایک کہتی ہے فاٹا کو کے پی میں مرج کرو. اب بحیثیت دا ٹاپ کاپ ان کے پی, جو سب سے ہمارا شاید افیکٹڈ صوبہ ہے ایز فار ایز یہ جو دہشت گردی ہے, مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر کے پی کا مرجر ہوا فاٹا سے, لائف ایز وی نو اٹ امپروو ہوگی یا اور ڈسرپٹ ہوگی, پولیسنگ بہتر ہوگی یا اور خراب ہوگی. فاٹا کو جب تک آپ مینج نہیں کریں گے اور ریگولیٹ نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی سیٹلڈ ایریا میں امن نہیں لا سکتے. یہ آپ ایک سمجھے پرنسپل کے طور پہ آپ نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے, کہ کیونکہ جب تک آپ اس کو مینج نہیں کریں گے یہاں پہ چیزیں مینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, سو ہماری صرف ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فاٹا ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ پراپرلی اینڈ ٹو بی مینجڈ اینڈ پولیسڈ. اچھا, نیچرلی اٹ از اے پارٹ آف اٹ. اب پولیسنگ کس طریقے کی کرنی ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے نا, صرف یہ ہمارا جو کانٹیکسٹ تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اچھا, اب اس میں 3 آپشنز تھیں ان کے لیے کہ آپ اس کو کیسے کرنا ہے. ایک, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ لیٹس گو فار اے اسٹیٹس کو, کہ یہ جیسا ہے وہ آپ کر دیں. نمبر 2 کہ اس کو فاٹا کو ایک علیحدہ پروونس بنا دیں. پھر نمبر 3 ہے کہ آپ فاٹا کو کے پی کے ساتھ جو اس کے ساتھ ضلع ہے وہ مرج کر دیں. سو دیز آر دی 3 آپشنز. ایز فار ایز دی فرسٹ آپشن از کنسرنڈ آف اسٹیٹس کو, تمام ٹرائبلز جو ہیں وہ اس چیز پہ, جہاں تک میرا انٹریکشن اور نالج ہے, وہ سب متفق ہے کہ اسٹیٹس کو سے چیزیں نہیں چلیں گی. نہ ملک چل رہا ہے ہمارا چلے گا, نہ وہ ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے. وہ بیچارے بہت محب وطن لوگ. سب سے بڑا ڈائلیما میں فاٹا کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ سب سے بڑے مظلوم بھی ہیں اور سب سے بڑے معتوب بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ وکٹم بھی ہیں اور ایکیوز بھی ہیں. وکٹم اس بات کے ہیں کہ تباہ کر دیا ہم نے ان کا پورا ایریا, وہ کہاں سے کہاں چلے گئے, ان کی کھیتی باڑی تباہ ہو گئی, ان کے کاروبار تباہ ہو گئے, وہ بیچارے بکھر گئے سارے. اور جب اب ان کو دیکھتے ہیں ٹرائبل ایریا, ہم پہلے گھبرا جاتے ہیں کہ ٹرائبل ایریا کا ہے, یہ خدا نہ خواستہ ملیٹنٹ نہ ہو. سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اور سب سے زیادہ محب الوطن, میں آپ کہہ رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کے, وہ ہمارا ٹرائبل کا جوان ہے. وی ہیو ٹو گیو ہم اے ریسپیکٹ. لیکن آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, مینج کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کے کلچر کو دیکھ کے کرنا ہے. اب صرف یہ ہے کہ آپ نے ان کی رائے کو دیکھ کے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسا ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ریشنل لوگ ہیں ٹرائبل ایریا کے. وہ تمام مسائل اپنے بیٹھ کے بڑے جرگے میں ان کو حل کرنا آتا تھا. ان کے یہاں کرائم بہت کم تھی. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے. تو وہ اس لیے ان کی رائے کو اہمیت دینا, سب سے پہلے تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پہلے آپ ان کی رائے کو اہمیت دیں, ان کو سنیں. یہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. آپ ان کو زبردستی بھی جنت میں نہیں ڈال سکتے unless he is convinced. میں ایک ان کی بار بار بہت سی جگہ پہ وہ کوٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں پڑھنے کا مڑمے کا, میننگ دیر بائے کہ پہلے مجھے کنونس کرو پھر مجھے مارو. ٹھیک ہے, سو ان کو کنونس کرنا بڑا ضروری ہے. ویسے آپ کریں گے تو چلے تو جائیں گے مجبوراً, لیکن وہ چھوڑیں گے نہیں آپ. اچھا, چلتے چلتے کمی کیا ہے, کمی کیا ہے, رہ کیا گیا ہے, what do you need, what do you need? دیکھیں نا, کمی ابھی بہت ساری چیزوں کی ہے اور آئی ایم شیور گورنمنٹ وڈ بی ڈوئنگ اٹ. فار انسٹنس اس وقت سب سے زیادہ ولنریبل
पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की है, कैसे? इसलिए कि हम बिल्कुल बॉर्डर के साथ बैठे, हम वॉल्केनो के साथ बैठे हुए हैं, नोइंगली कि हमारी वल्नरेबिलिटी भी बहुत सारी है। हमारा इस वक्त जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 50% जो है वो इनसिक्योर और डेंजरस और इम्प्रोवाइज्ड है। सो वी नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। एक तो ये वाली चीज़ें, दूसरा जिस तरह मैं अभी आपसे कह रहा था कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट है कि ये जो हमारे शहीद कंपनसेशन है या कुछ फाइनेंशियल ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए ऑल ओवर द कंट्री। यूनिफॉर्म नहीं है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। क्या है? कई Scales प्रोविंसेस क्या है? वो अब फॉर इंस्टेंस हमारा अभी शहीद पैकेज 30 लाख का है, दूसरे सूबों के इससे ज़रा डिफरेंट है, ज़्यादा है। पंजाब का शहीद पुलिस का जवान शहीद होता है तो उसे क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलती है? उससे अभी उन्होंने 1 करोड़ रुपया कर दिया। ठीक, सो आई हैव मूव्ड। आपके शहीद का 30 लाख। तो उसका खून ज्यादा पतला है? नहीं, खून मैं इसीलिए तो कर रहा हूँ, मैं तो आई एम फाइटिंग एंड आई एम 100% श्योर कि गवर्नमेंट जो है इस मामले में वो हमारे साथ सपोर्ट करी। आई हैव रिटन टू द गवर्नमेंट एंड आई रिक्वेस्टेड, होपफुली शायद वो करें। तो इसमें वी नीड टू वर्क आउट अ पॉलिसी जिसमें ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए। नासिर खान दुरानी, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। वेरी काइंड ऑफ, बहुत शुक्रिया, गुड लक, थैंक यू, स्टे सेफ। थैंक यू।